بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورہ الانبیاء کی 50 نمبر آیت پر ہوا تھا اور انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہے۔ تو چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں کافی انبیاء کا ذکر ہے اور شروعات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے جو ذکر شروع ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، بے شک تحقیق یعنی کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ، رشدن یعنی کہ سیدھائی، سیدھے راستے کے اوپر چلنا، اس کی سیدھائی یعنی کہ جو ان کے اندر کی یہ چیز، وہ اللہ کے حکم سے وہ پیدا ہی اس طرح ہوئے کہ وہ حق پسند اور انصاف پسند۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک کسی انسان کو دیتا ہے۔ نارملی انسان، بہت سارے جو انسان ہیں جن کی مشابہت اللہ پاک نے قرآن میں انعام یعنی کہ جانوروں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہوں کی طرح کی فرمائی، ایسے بھی لوگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں میں وہ لوگ جو جن کو اللہ پاک نے قرآن میں سعید کہا ہے، سعید یعنی کہ نیک بخت، شقی بدبخت اور سعید نیک بخت، یہ قرآن میں دو الفاظ ہیں۔ تو یعنی کہ نیک بختوں میں سب سے بڑی نیک بختی یہ ہے کہ انسان کے اندر کا جو اس کا ضمیر ہے وہ اس کو سیدھی کی اچھائی یعنی کہ سیدھے راستے کی پسند دے، یعنی کہ اس کو پسند کرے جو سیدھا ہو۔ تو یہ قدرت کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو ان کو بھی یہ چیز تھی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ چیز ملی تھی۔ تو من قبل یعنی کہ ان کے پاس یہ سیدھائی تھی پہلے سے ہی، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور میں تھا یعنی کہ ہم ہیں اسے جانتے، اللہ پاک ہے ان کو جانتا۔ اِذْ قَالَ یعنی کہ جب کہا لِأَبِيهِ، اپنے ابی سے، اپنے باپ سے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم کے لوگوں سے، مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ کیا ہیں یہ مورتیاں سی جو تم ان کے لیے ہو جم کر بیٹھتے، یعنی کہ ان کے لیے بیٹھنا۔ یہ دیکھیں ایک یہاں بہت اہم چیز ذہن میں رہے، عاکفین، عاکف تعاقب، جس کے اوپر سے ہمارے یہاں اعتکاف کا لفظ نکلتا ہے۔ تو بیٹھنا، عبادت جو ہے نا، یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے، اللہ کے لیے بیٹھنا۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ اب میرے گھر کو سجدے کے اپنا صاف رکھو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، بیٹھنے کے والوں کے لیے، تو اس میں بیٹھنا بھی موجود ہوتا ہے۔ تو لازمی یعنی کہ بیٹھنا ایک عبادت ہے۔ وہ عبادت بیٹھنا خاص کر اللہ کے لیے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنے کسی کام کے لیے آدمی چلتے پھرتے بیٹھتا ہے، لیکن جب کسی عقیدت مندی میں ہو تو وہ صرف اللہ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ آپ کسی کے لیے بھی بیٹھیں گے تو وہ چیز شرک میں چلی جائے گی۔ جیسے کہ آج کے لوگ بہت سارے درباروں میں جاتے ہیں، وہ وہاں بیٹھتے ہیں، یا کسی بھی اور اولیاء کے لیے یا پیغمبر کے لیے یا کسی کے لیے بھی ایک محفل جمانا۔ اس کا ایک بہت اچھا جو ہے نا، ایک بہت خوبصورت آیت ہے جو کہ انجیل میں ملتی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سا بھی آپ جب یعنی کہ کوئی بھی آپ چیز کو سجاتے ہو، نہیں سجا سکتے سوائے اللہ کے، سوائے ایک اللہ کے۔ یعنی کہ کسی کے لیے ٹیبل بنانا، کسی کے لیے محفل سجانا، کسی کے لیے نہیں ہے سوائے ایک اللہ کے۔ آج لوگ یہاں عید المیلاد النبی مناتے ہیں اور وہ مطلب ان کے لیے باقاعدہ محفل جماتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں یہ اس چیز کی یعنی کہ یہی وہ بات تھی جو اس وقت بھی وہ تھی، گو کہ وہ کسی بھی یعنی کہ چاہے وہ بتوں کے لیے تھی یا چاہے وہ مطلب کسی، لیکن وہ ان کی رضا جو تھی وہ اللہ کے لیے ہی ہوتی تھی، کیونکہ چونکہ سب لوگ ماننے والے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تو خیر یہ بیٹھنا کسی اور کے لیے یہ ایک شرک میں آ جاتا ہے اگر عقیدت مندی کی وجہ سے ہو۔ تو یہاں بھی یہی کہا گیا ان کے لیے کہ تم ان کے لیے جم کر بیٹھتے ہو۔ ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین،
تو وہ کہنے لگے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال رکھا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو ان کی غلامی کرتے ہوئے، ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، آج بھی یہی چیزیں بہت سارے لوگوں سے جب کہی جاتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آری برادری کو ایسے ہی کرتے دیکھا، بھائی ساری دنیا ایسے ہی کر رہی ہے۔ تو وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اللہ اور اللہ کے حکم کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جواز ان لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جو ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان سے آگے سے انہوں نے کہا، قالا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ تو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ تحقیق ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہی کھلی میں، یعنی کہ تم اور تمہارے باپ دادا جو ایسا کرنے کی وجہ سے تم کیا ہو، تم کھلی گمراہی میں ہو۔ قالو کہنے لگے، یعنی کہ وہ لوگ کہنے لگے، اجئتنا بالحق، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا، ام انت من اللاعبین، یا تو ہے دل لگی کرنے والوں میں سے، یا کوئی خالی دل لگی سی، خالی کھیل کر رہا ہے یا کچھ اس طرح کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اسی لیے تو ہمارے پاس آیا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، قالا کہنے لگے، بر ربکم رب السماوات والارض، بلکہ تمہارا پروردگار تو پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ جس نے پیدا کیا ان کو، یعنی کہ کس کو، زمینوں اور آسمانوں کو، تمہارا رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا کس کو، زمینوں اور آسمانوں کو، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں ان سب چیزوں کے اوپر گواہ ہوں، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا، باقی سب کچھ اللہ پاک نے پیدا کیا۔ دیکھا یہاں سے بھی بات کلیئر ہوئی کہ ان کو بھی پتہ تھا یہ کس نے پیدا کیا، تو لہٰذا ان کا وہ بیٹھنا جو تھا وہ غلط تھا، چاہے کسی کے لیے بھی ہو، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا صرف اپنے رب کے لیے۔ عبادت میں بیٹھنا یہ عبادت کا ایک تقاضا ہے، جیسا کہ عبادت یہ شرک فی عبادات میں آ جاتی ہے بات، جیسا کہ عبادت میں کھڑے ہونا یہ کس کا ہے، کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو اسی طرح جوتے اتارنا یہ کس کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے لیے بیٹھنا یہ بھی اللہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ کیا ہو گئی، یہ اگر کسی اور کے لیے ہوتی ہیں، یہ سب تقاضے جو کہ عبادت کے تقاضے ہیں۔ اسی طرح قربانی کرنا یہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ اگر آپ کسی اور کے لیے کرو گے تو یہ مطلب وہ عبادت شرک فی عبادات میں آ جاتی ہے بات۔ تو لہٰذا عبادت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے، غلامی جو ہے وہ صرف اللہ کی۔ تو یہاں اس بات کی وہ نفی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ رب تو تمہارا وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، جس نے پیدا کیا ہے ان کو، اور میں ان کے اوپر گواہ ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَطَاعَتِ اللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ تو یعنی کہ قسم کھائی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے، تو فرمایا یعنی قسم کھائی اور قسم اللہ کی کہ ضرور چلوں گا میں چال تمہارے بتوں سے اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیر کر، یعنی کہ جب تم چلے جاؤ گے تو میں ان تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ یہ کہا کس نے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ تو اس نے کر دیا انہیں ٹکڑے ٹکڑے، یعنی کہ ابراہیم جب وہ چلے گئے، یہ ہم واقعہ دوسری جگہ پڑھ آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، جب وہ سب بت خانے سے چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں گھسے اور انہوں نے سب کو توڑ دیا، اور توڑ کر کیا کیا، تو اللہ کبیرن، مگر ایک بڑے کے، یعنی کہ سب کو ٹکڑے کر دیا مگر وہ ایک بڑا جو تھا اس میں بت اس کو چھوڑ دیا، ان کے یعنی کہ ان کے بڑے کو چھوڑ دیا، شاید کہ وہ اس کی طرف وہ رجوع کریں، یعنی کہ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بڑے کو نہیں توڑا، بڑے کے کاندھے کے اوپر انہوں نے کوہاڑا اپنا وہ کولاڑا رکھ دیا اور
مطلب چلے گئے. جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے چونکہ بلایا تو پھر چونکہ وہ بڑے کے اوپر پڑا تاکہ وہ سوچے کہ یہ اس نے شاید کیا ہو. تو ایسا کر کے انہوں نے مطلب یہ عمل کیا. تو یہ ایک تدبیر انہوں نے چلی تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے چلی. قالو، جب وہ یعنی کہ آئے انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے کیا ہے یہ عمل ہمارے الہوں کے ساتھ. یعنی کہ وہ لوگ آپس میں یہ کہنے لگے کہ کس نے کیا یہ عمل ہمارے الہوں کے ساتھ. انہ لمن الظالمین، وہ کہنے لگے بے شک وہ تو کوئی بڑا ظالم ہے، یعنی کہ جس نے یہ عمل کیا وہ تو کوئی بڑا ظالم ہے. قالو، کہنے لگے وہ ان میں سے کسی نے کہا قالو سمینا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو وہ ذکر کرتا تھا ان کا، کہا جاتا ہے اسے ابراہیم. یعنی کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے سنا ہے ایک ابراہیم نام کا آدمی ہے، یعنی کہ وہ کوئی ہے جو اس طرح ذکر کرتا ہے ان کا. تو کہنے لگے قالو، کہنے لگے فاتو، لے کر آؤ بہی اسے یہاں، علی اعین الناس، لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ بھی گواہ ہو جائیں. تو ان میں سے جو ان کے بڑے ہوئے انہوں نے اس طرح کہا کہ لے آؤ ان کو تاکہ یہ سب لوگ ان کو دیکھ لیں اور جو ان کے ساتھ حشر ہم کرتے ہیں. خیر، قالو، کہنے لگے اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام جب آ گئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ فعل کیا، یہ عمل کیا ہمارے ان الہوں کے ساتھ اے ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے ایسے پوچھا. قالا، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ انہوں نے کیا بلکہ فعل کیا اسے ان کے بڑے نے. یہاں سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ یہ ایک عمل تھا جو انہوں نے کیا تھا، یعنی کہ کس نے کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ بلکہ یہ فعل کیا ہے اسے ان کے اس بڑے نے. مطلب کیا ہو گیا کہ انہوں نے یہ ایک جھوٹ جو کہا، یہاں واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہا. لیکن وہ جھوٹ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ لوگ ان کے اوپر گمان کیے ہوئے بیٹھے تھے. دیکھیں، جب آپ اللہ کی بات، یہ جو دنیا اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان باندھ رہی ہے، اس کو آپ حقیقت ظاہر کرنے کے لیے وہ جب جھوٹ آپ بول رہے ہیں تو وہ آپ کا جھوٹ نہیں ہے پھر. کیوں؟ کیونکہ وہ خود جھوٹے ہیں، انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے. آپ تو ان کو جھوٹ کو توڑ کر ان کو آپ سیدھے رستے کی طرف لا رہے ہو، تو اس میں وہ آپ کا جھوٹ نہیں گنا جاتا. یہاں اسی لیے اللہ پاک نے اس جھوٹ کو قرآن میں بیان فرما دیا، کیونکہ اللہ کی خاطر جو آپ نے لوگوں کو برے رستے سے ہٹا کر سیدھے رستے کی طرف لا رہے ہیں، جھوٹ وہ باندھ رہے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، لیکن وہ بنا رہے ہیں تو جھوٹے ہوئے وہ. تو ان کے اس جھوٹ کو ختم کرنے کے لیے، ان کو اللہ کی طرف لانے کے لیے یہ بات کہی گئی. تو لہذا ایسے عمل کرنے سے نافرمانی نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ بات آپ اللہ کی خاطر، اللہ کے یعنی کہ جو ان کے دماغوں میں جھوٹ گڑا ہوا ہے، اس کو ہٹانے کے لیے آپ ان کو کلیئر کرنے کے لیے یہ لا رہے ہو. لیکن یہ ایک ذہن میں بھی رکھیں کہ یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صرف اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے آپ مثال کی طرف، ہمارے یہاں کے یہ بھی بات بنی ہے کہ کسی کو دو بندے روٹھے ہیں تو ان کو منانے کے لیے اگر کوئی بندہ جھوٹ بول دے تو وہ بات نہیں اس طرح ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی، وہ ان انسانوں کی بات ہے. اس میں آپ سچائی کا ساتھ ہمیشہ، اسی لیے ہم کو اللہ پاک نے بتایا. لیکن چونکہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ بہتان باندھ رہے ہیں اللہ کے اوپر، تو ان کے بہتانوں کو ہٹانے کے لیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے یہاں قرآن میں فرمایا کہ بولا، تو وہ جھوٹ نہیں، وہ تو حقیقت کی طرف ان کو لانا تھا. تو اس لیے انہوں نے یہ فرمایا، اور فرمایا فَاسْأَلُوهُمْ، یہاں آ گئی وہ بات، فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ. یہ تو انہوں نے کہہ کر ان کو عقلی دلیل دی کہ پوچھو اس سے اگر یہ بولتا ہے. دیکھیں نا، ان کو یہ جھوٹ تو بول کر ان کو اسی چیز کے اوپر یعنی کہ ان کے دماغ میں ڈالا کہ اگر یہ بولتا ہے تو اس سے آپ پوچھو، کیونکہ وہ تو اس کو الہ مانتے تھے. تو لہذا اس لیے انہوں نے یہ فرمایا فَارْجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ،
تو انہوں نے جب یہ سارا واقعہ سنا، ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح ان سے بات کرنا اور ان کو یہ اس طرفدار دینا کہ پوچھو اس بڑے سے، یہ جو ہے اگر یہ بولتا ہے، تو وہ کیا کیا انہوں نے، تو وہ پلٹے اپنے دلوں کے طرف، یعنی کہ اپنے دلوں میں انہوں نے جب جھانکا، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ، تو اپنے آپ میں ہی کہنے لگے، یہ دیکھیں جو ابھی انہوں نے خود اپنے دلوں میں کہا، اللہ پاک نے یہاں کوڈ فرما دیا، یہ نہیں کہ وہ انہوں نے بول کر کہا ایک دوسرے سے، یہ کیا کیا انہوں نے اپنے دلوں میں کہا، تو اللہ پاک نے ان کے دل کی بات یہاں فرما دی۔ تو انہوں نے کیا دل میں کہا کہ کہنے لگے تم ہی ظالم ہو، یعنی خود کو اپنے آپ کو کہنے لگے ہم ہی ظالم ہیں۔ تو ثم نکسو، پھر وہ اوندے کر دیے گئے، علی رؤوسہم، اپنے سروں پر، یعنی کہ اپنے سر انہوں نے نیچے پھینک دیے، لاجواب ہو گئے۔ جب لاجواب ہو جائے ایک بندہ، چاہے وہ بڑا پادری ہو، چاہے وہ بڑا مولوی ہو یا کوئی بھی ہو، جب حق آ جائے اس کے سامنے اور وہ لاجواب ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے سر کو پھینک دیتا ہے، جس طرح مطلب ہار گیا ہے۔ تو ایسا ہی انہوں نے کیا۔ تو لقد علمت، کہنے لگے ساتھ ہی، پھر چونکہ اپنے وہ جھوٹ بھی انہوں نے گڑا تھا، تو جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں جب ان کے سامنے بات حق آ بھی جاتی ہے ہلکا سے تو وہ سر پھینکتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنی اڑی کے اوپر اڑ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے میرا ایک مکالمہ ہوا ایک مفتی صاحب سے، تو میں نے مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی قرآن میں رکعتوں کا کوئی ذکر ہے؟ تو وہ بولتے ہیں نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا ہے، جب میں نے ان کو قرآن کی آیتوں میں سے وہ پڑھ کر دکھایا تو وہ لاچار، یعنی کہ سمجھ میں آ گئی کہ واقعی ہے، اس میں 2 رکعتوں کا ذکر تھا۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو اسی آیت میں سے 4 نکال کر دیتا ہوں۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ رکعتوں کا ذکر ہی نہیں، بعد میں کہنے لگے کہ میں اسی آیت میں سے، جب ان کو میں نے وہ بتا دیا تو کہتے میں 4 نکال کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے کہا اچھا نکال دیجئے۔ وہ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی، وہ پوری آیت پڑھی، اس میں تو 4 کا ذکر ہی نہیں تھا۔ پھر ان کا بھی یہی حال ہوا کہ انہوں نے بھی اپنے سر کو نیچے کر دیا، لیکن بعد میں پھر وہ کہنے اپنی وہ جھوٹ کو ڈھانپنے کے لیے اپنے لوگوں کو، چونکہ لوگ وہاں تھے اور بھی موجود تھے جن کی وجہ سے، یعنی کہ ان کو اپنا ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سچے ہیں، تو انہوں نے اور ٹاپک شروع کر دیے اور اس بات کو پھیر کر دوبارہ ان کو مطلب اپنی طرف سے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ تو یہی حال ان کا بھی ہوا کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب کچھ، یہ تو واقعی ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں علیہ السلام، تو وہ کہنے لگے علمت ما ہوا ما ہؤلاء ینطقون، کہ تو جانتا تو ہے کہ نہیں یہ بولتے، یعنی کہ جس بات کا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے سوال رکھا، وہی جواب انہوں نے ان کو دیتے ہوئے کہا کہ آپ تو جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ابھی اگلے دوسری بات فرماتے ہوئے فرمایا، قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم۔ انہوں نے کہا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا بھلا تم غلامی کرتے ہو اللہ کے علاوہ ان کی جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں کچھ بھی، اور نہ ہی نقصان، یعنی کہ آپ ایسوں کی غلامی کر رہے ہو جو نہ آپ کو کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان کر سکے۔ تو ساتھ ہی فرمایا اف لکم، اف ہے تم پر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر بھی جن کی تم غلامی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام ابھی یہ ان لوگوں میں فرما رہے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اف ہے تم پر بھی اور تم جن کی یہ غلامی کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو ساتھ ہی فرمایا قالو، انہوں نے، چونکہ وہ ابھی اس کے اوپر وہ اور زیادہ وہ ہو گئے، یعنی کہ تپش میں آ گئے اور کہنے لگے قالو حرقوہ، جلا دو اس کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے الہوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے ہو۔ یہ آپس میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ حرقوہ، یہاں لفظ آیا حرقو، قرآن میں آتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، وہاں وانحر آتا ہے، یہاں آتا ہے حرقو۔ تو حرقو کا مطلب کیا ہو گیا؟ جلانا۔ وہاں لوگوں نے ترجمہ کیا ہوا ہے حرقو، وانحر کا ترجمہ کیا گیا ہے قربانی، حالانکہ حرقو کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا۔ حر کا مطلب ہوتا ہے آگ، تپش، اس کے اوپر پکانا، تو وہ پکانا وہ قربانی ہے جو پکائی جاتی ہے، اس لیے یہاں بھی یہ لفظ آیا حرقو۔ یہ میں جہاں جہاں چونکہ قرآن کا لفظ آتا ہے وہاں میں دوبارہ وہ
اس کے بارے میں تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ یہ لفظ اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ جب وہاں ہم پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ خرے کا جو بندہ بھی سننے والا ہے اس کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ جو یہ لفظ ہے اس کا اصل ترجمہ کیا ہے۔ خیر، فرمایا قلنا، جب انہوں نے کہا کہ آگ اس میں جلا دو، قلنا ہم نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا یا نارو، اللہ پاک نے فرمایا ابھی کس کو؟ آگ کو، اے آگ، اللہ پاک نے فرمایا اے آگ کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، فرمایا ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم کے لیے، یعنی کہ اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا۔ ابھی آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا۔ تو اللہ پاک نے اس آگ کو حکم دیا کہ ہو جاؤ ٹھنڈی، ہو جاؤ ٹھنڈی، تاکہ ہو جاؤ یعنی کہ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی، سلامن کیا ہو گیا؟ یہاں الف نہیں لکھا ہوا، یہاں بغیر الف کے سلام لکھا ہوا ہے، سلامن سلامتی والی بن جاؤ، کس کے اوپر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ، اور انہوں نے ارادہ کیا ساتھ اس کے کئی دن ایک چال کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو بنا دیا ہم نے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے خسارہ پانے والوں میں سے بنا دیا۔ انہوں نے چال چلنی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی، ہوا یہ کہ انہوں نے آگ بھی جلائی، سب لوگ بھی اکٹھے ہوئے، لیکن آخر کار ابراہیم علیہ السلام اسی آگ سے صحیح سلامت نکل آئے۔ وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ بن گئی، تو دیکھنے والے لاچار ہو گئے، نہتھے، یعنی کہ بالکل ان کا بھی زور، سب سے بڑا زور یہی تھا کہ وہ آگ جلا دیتے اور اس میں ڈال دیتے، وہ تو وہ کر چکے تھے، تو اس کے بعد تو وہ بالکل لاجواب ہو گئے اور خاموش ہو کر پیچھے ہو گئے۔ وَنَجَّيْنَاهُ، تو نجات دی ہم نے اسے بھی، وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام، یہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، اس لیے لوط علیہ السلام کا یہاں بھی نام آیا ساتھ، تو وہ ان کو اور ان لوط علیہ السلام کو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی تمام جہان کے لیے۔ ابھی یہاں دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے فلسطین، اور حضرت لوط علیہ السلام چلے گئے سمود اور امورا کی دو بستیاں تھیں، سمود اور امورا، یہ بستیاں آتی ہیں جورڈن کی طرف، اور جورڈن جو ہے وہ آتا ہے، وہ پورا بن جاتا ہے سارا خطہ عرب، سارا خطہ عرب، خطہ عرب میں سعودی عرب آ جاتا ہے، کیونکہ جورڈن کے ساتھ جو بارڈر لگ رہا ہے وہ سعودی عرب کا ہے، تو سعودی عرب اور سعودی عرب یہ یعنی کہ سارا خطہ، یہ جتنا مطلب اللہ پاک نے اس خطے کو اس آیت کے مطابق اس سارے خطے کو، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت لوط علیہ السلام وہاں نہیں گئے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور وہ جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا کس کے جگہ پہ؟ یہ جو سمود اور امورا کی جو بستیاں تھیں اس کی طرف، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ چلے گئے تھے وہ اس طرف جدھر یعنی کہ وہ یروشلم وغیرہ کی اس دوسری سائڈ ہے جو فلسطین کا ایریا، جو اب جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اس ایریے کی طرف، تو یعنی کہ اللہ پاک نے اس میں سارے اس ایریے کو بابرکت فرمایا، تو اس سے ظاہر ہوا کہ سعودی عرب وغیرہ بھی اسی میں شمار آتا ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ اس کے لیے وَوَهَبْنَا، اور عطا کیا ہم نے لہو اس کو اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، نافلۃ، یعنی کہ مزید، اسحاق علیہ السلام ان کو بیٹے دیے، اور ان کے بیٹے آگے جو ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، زیادتی اللہ پاک نے ان کو دی۔ تو ان کس سے پہلے جو بیٹے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کا پیچھے بھی ذکر چلا گیا، آگے بھی آئے گا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بیٹے جو ان کے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ تو وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے کیا تھا نیک۔ یہ دیکھیں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ ایک باپ نیک ہو اور باپ کے بیٹے بھی نیک ہو جائیں، یہ اللہ پاک نے ان کو نعمت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں بھی یہ بات فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کے لیے یہی دعا کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، اے رب
نماز قائم کرنے والا بنا مجھے بھی اور میری اولاد کو. یہ بھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اس میں اپنا بھی ذکر ہے اور اپنے بچوں کا بھی. دوسری جگہ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمۃ لک. اس میں بھی اسی طرح کہ اللہ مجھے بھی اپنے لیے اپنے سے آگے سر خم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بھی آپ دیکھیں گے اکثریت جگہ انہوں نے جب دعا کی تو اپنی اولاد کی بھی اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی کی. لیکن ایک جگہ جب انہوں نے اللہ پاک سے اپنی اولاد کی دعا کی کہ یا اللہ اس یعنی کہ میرے بچوں کو یا اس کا وہ شہر جو مکہ ہے اس میں سے رزق دے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ جو نہیں ہوں گے میں ان کو بھی دوں گا، بعد میں ان جو نہیں ہیں جو ایمان والے ان کو میں آگ میں جھونک دوں گا. تو لہٰذا یہ نہیں ضروری، یہ ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کی، اور وہی دعائیں آج ہم لوگ بھی جو اللہ کے ماننے والے کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنی اولادوں کے لیے بھی. خیر اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ ائمۃً، اور بنایا تھا ہم نے ان کو امام یہدون بامرنا، کہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے. یعنی کہ وہ جو تھے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کی اولاد تھی وہ کیا کرتے تھے؟ ہمارے حکم سے ہدایت لوگوں کو کرتے تھے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. ابھی قرآن میں ایک دعا ہے جس میں اس طرح ہے کچھ ربنا ہب لنا من لدنک ذریۃ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. وہ اس طرح دعا ہے. وہ اس میں کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، یعنی کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی پہچان کی، سورہ فرقان میں ہے یہ. تو اس میں اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے تو وہ ہیں کہ جب راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے میری بیوی اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے، یعنی کہ ہم کو بنا دے پرہیزگاروں کا امام، تاکہ ہم امامت کریں، لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف بلائیں. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ایسی جو امر تھا وہ ان کو دیا گیا تھا، یہ جو اللہ پاک نے بتایا. تو اس لیے اگر ایک آپ کو سیدھا رستہ معلوم ہے تو آپ کی اولاد بھی آپ بھی لوگوں کو خود بھی چل رہے ہیں اور لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اور اگر آپ کی اولاد بھی ایسے ہی کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ اللہ پاک نے وہ آپ کو متقیوں کا امام بنا دیا، جیسا کہ ان کو کہا کہ امام بنایا لوگوں کا امام. اللہ پاک نے ان کو بنایا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ یہدون، ہدایت کرتے تھے لوگوں کو بامرنا، ہمارے حکم سے. تو وَأَوْحَيْنَا، اور وہی کی ہم نے الیہم ان کی طرف فعل الخیرات، کہ عمل کرو اچھے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور قائم کرو نماز، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور آؤ پاکیزگی سے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ تھے ہمارے ہی غلامی کرنے والی، یعنی کہ وہ ہماری غلامی کرنے والے تھے. ان کی یعنی کہ جو اصل تھی وہ بھی ایسی تھی کہ وہ ہماری ہی غلامی کرنے والے تھے. تو یہاں تک تو ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. اور ساتھ ہی جو چونکہ لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے بھی ساتھ تھے تو ساتھ میں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ان صورتوں اس صورت میں آیا ہے، جس میں فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو آتَيْنَاهُ، لائے تھے ہم اس کے پاس، حکمًا وعلمًا، حکمت اور علم، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور نجات دی تھی ہم نے ان کو اس بستی سے جو تھی عمل کرتی خباثت کے، برے عمل کرتی تھی، گندے عمل. خبیث کا مطلب ہوتا ہے گندا، گندے عمل کرتی تھی. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، یقیناً وہ تھے وہ لوگ برے فاسق، یعنی کہ بڑے برے فاسق. ایک تو فاسق، برے فاسق تھے، انتہائی فسق وہ کر رہے تھے، انتہائی نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی. یعنی کہ ان کا وہاں پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں وہ بہت گندی قوم، فاحشت قوم کرتی تھی. تو اللہ پاک نے فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ، اور داخل کیا ہم نے اسے، یعنی کہ اب لوط علیہ السلام کو، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، وَإِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ تھے صالحین، نیکوکاروں میں سے. تو یہاں آج ہم اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی. السلام علیکم.